ناظرین آئے دیکھیں قرآن مجید کس کی کتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کتاب کی اہمیت کا اندازہ دو چیزوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا منصب کون ہے، دوسری یہ کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ رکیے آگے دیکھیے، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ اگر کتاب کا لکھنے والا کوئی گمنام سافرد ہو اور اس کا موضوع غیر اہم ہو تو ظاہر ہے ہم تو اس کتاب کو نہ تو خریدیں گے اور نہ پڑھیں گے۔ لیکن اگر کتاب کا لکھنے والا وہ ہو جو اس کائنات کا اور ہمارا خالق ہو اور اس کا موضوع ہمارے دنیا اور آخرت کی زندگی ہو تو کیا اس میں اہم کوئی اور کتاب ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ ہمارا رب ہم سے آخر کیا چاہتا ہے؟ اس نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اس دنیا میں افراد اور قوموں کے ساتھ جو کچھ اچھا یا برا پیش آتا ہے وہ آخر کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں زندگی کے مختلف مسائل کو کس طرح حل کرنا چاہیے؟ اس دنیا میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے کا معیار کیا ہے؟ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی میں ہمیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایسا کون سا راستہ ہے جو اگلے جہاں کے زندگی کو خوشی اور کامیابی سے بھر دے؟ یہ وہ اہم سوالات ہے جس کا جواب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی دے سکتی ہے۔ تو آگے پڑھتی ہوں، سنیے، بہت دلچسپ کہانی ہے، بھاگیے مت۔ آدھا ادھورا گیان کوئی کام نہیں آتا۔ اس کتاب کی پہلی خصوصیت یہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، دنیا کی تمام دوسری کتابوں سے زیادہ مقدس اور عزت والی کتاب ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس میں کسی انسان کی طرف سے کوئی بات شامل نہیں ہے۔ کسی انسان کی طرف سے کوئی بات شامل نہیں ہوئی ہے۔ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور بالکل سچ ہے۔ جیسا لکھا ہے ویسے ہی ہو کر رہے گا اور پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ کتاب کی کوئی بات نقصان دہ یا غیر ضروری نہیں ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی صحیح راستے کو جاننا چاہتا ہے تو اسے قرآن پڑھنا ہوگا۔ قرآن پڑھ کر عام انسانوں کو روشنی ملتی ہے اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن صفحہ ہے، یہ محض ایک کتاب نہیں بلکہ اس کے ذریعے سے قوموں اور افراد میں جو اخلاقی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کا علاج بھی ممکن ہے۔ مثال کے طور پر لوگ میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ساری بزرگی اللہ ہی کے لیے ہے اور سارے انسان اللہ کے بندے ہیں۔ کسی گورے کو کالے پر اور کسی امیر کو غریب پر برائی حاصل نہیں ہے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ کتاب رحمت اور برکت کا سر چشمہ ہے۔ جو اس کتاب کو پڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو اس کتاب پر عمل کرتا ہے وہ اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ اس کا ہر عمل اللہ کو محبوب ہوتا ہے اور وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں رحمت و برکت حاصل کرتا ہے۔ جب لوگ اسے پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور ان کے دل لرزا جاتے ہیں۔ اس کتاب
का नूरान के दिलों पर छा जाता है। इस किताब का नूर उनके दिलों पर छा जाता है। छठी खुसूसियत ये है कि ये किताब इस्लाम और कुफ्र में फ़र्क करती है। ये सही को गलत से अलग करके बताती है, नेकी को बुराई से ढांपती है और हक का बोलबाला करती है। जो लोग इस किताब को मानते हैं और इस पर अमल करते हैं वह गालिब हो जाते हैं। जो लोग इस किताब का इनकार करते हैं या उस पर शक करते हैं वह नाकाम होकर रह जाते हैं। सातवीं खसूसियत ये है कि उन किताब का ताल्लुक़ सिर्फ नमाज, ज़कात और रोज़ा जैसे देने मामलात से ही नहीं है बल्कि इंसान की सारी ज़िंदगी से है। ये किताब जहाँ तरबियत के लिए असूल देती है वहाँ हुकूमत चलाने के लिए भी अहकाम देती है। जहाँ नमाज के बारे में बताती है वहाँ लेन देन का निज़ाम भी बताती है। जहाँ तक़वा के बारे में बताती है वहाँ इंसानी ताल्लुक़ के बारे में भी रहनुमाई करती है। कुरान की ये सारे खसूसियत इस बात का तकाजा करती है कि हम इस किताब कुरान पाक को अपनी तालीम का अहम हिस्सा बना लें, जिस पर सारी ज़िंदगी की कामयाबी का इंसार हो।